رسک اسیسمنٹ کیا چیز ہے اور الارپ ڈیمانسٹریشن کیسے ہوتی ہے. اب یہ دونوں جو باتیں ہیں بظاہر تو بہت آسانی سے منہ سے نکل جاتی ہیں. رسک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور الارپ کی ڈیمانسٹریشن کیسے کی جاتی ہے. یہ ویسے تو ایک چندی ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں محسوس ہوتی ہیں لیکن در حقیقت یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. ہیلو سر کہ میری ذاتی جو کیفیت یا استطاعت ہے اس سے مکمل طور پہ یہ باہر ہے. لیکن باعث کیونکہ ہم پروفیشنلز پریکٹیشنرز جو بھی آپ کہیں رسک مینجمنٹ کے دھندے کے اندر ہیں ایز اے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسرز انجینئرز انسپیکٹرز مینیجرز کچھ بھی آپ کہیں تو ہم کیونکہ اس کام کا حصہ ہیں چنانچہ کچھ نہ کچھ حد تک ہمیں اپنے کام کی غرض و غائط کے حساب سے اس کے اوپر عبور اگر نہ بھی ہو تو کم از کم ہم اس کو سمجھتے ضرور ہیں. اب اگر ہم اس مدعے کو تھوڑا سا پرکھیں کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی کیا ہے تو بادی النظر میں جو چیز ذہن میں آتی ہے ایک پروفیشنل ہونے کے ناطے سے یا کام کاج کے دوران اس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کام کاج کرنے والے ایک آرگنائزیشن کے فرد کے حساب سے تو یہ آتی ہے کہ رسک اسیسمنٹ ہمارا اشارہ کسی نہ کسی جانب یا توجہ مبذول کرواتی ہے کہ ہم جو بھی کسی کام کاج کی جگہ کے اوپر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو بھی ہم وہاں پہ امور انجام دے رہے ہیں ان امور کے اندر موجودہ رسکس کو ایک مقررہ حد تک یا ایک ممکنہ حد تک ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا جانے والا کوئی ایک عمل ہے اور اس عمل کو ہم رسک اسیسمنٹ کہتے ہیں. انگریزوں کی زبان میں اگر آپ کہیں گے تو ایک کریٹیکل انالیسس ہے کسی بھی کام کا کہ اس کے دوران موجود جو ہزارڈز ہیں اور ان سے پیدا ہونے والے رسکس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کر پائیں گے. اس عمل کو اس پروسیس کو ہم رسک اسیسمنٹ کہتے ہیں. جو ہم سلیبسز کے حساب سے پڑھتے ہیں کہ رسک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس رسک اسیسمنٹ کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو بالعموم اگر میں مثال لوں ہم لوگ جو بیچلر ڈگریز میں یا ماسٹر ڈگریز میں جو رسک مینجمنٹ پروگرامز یا ان کے جو کی ایلیمنٹس رسک اسیسمنٹ کے طور پہ پڑھتے ہیں اور رسک اسیسمنٹ کے جو اسٹیپس کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کامن نظر آتے ہیں ایون بشمول برطانوی جو کوالیفیکیشنز ہیں یعنی نیبرس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں وہ لیول 3 ہو یا لیول 6 ہو کوئی بھی ہو تو ان میں بھی اسٹیپس سملر ہی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے نام ہلکے پھلکے شفل کر کے ان کو تھوڑا بہت بلینڈ کر دیا جائے ادروائز رسک اسیسمنٹ کے اسٹیپس تو وہی رہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی دا ہزارڈس جو ہم نے رٹائے ہوئے ہوتے ہیں اور چیک ہو مائٹ بی ہارم اور اسٹیپ 3 ہوتا ہے ایویلیٹ دا رسکس اینڈ ایگزسٹنگ کنٹرول میئرس اور ریکارڈ دا فائنڈنگس اینڈ ریویو. یہ 5 اسٹیپس ہوتے ہیں. تو میں ہلکا اس کے اوپر جو ہے نا وہ سرفیس سوئمنگ کرتا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی دا ہزارڈ سے ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ایز اے فریشر آپ یوں سمجھ لیں کہ آئیڈینٹیفائی دا ہزارڈ سے مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں اس کام کاج کے بیچ میں جتنے ہزارڈز موجود ہیں کسی ایک ایکٹیویٹی کی مثال لیتا ہوں جیسے میں کنسٹرکشن کی مثال لے لیتا ہوں. آسان رہتی ہے عام فہم رہتی ہے اور ہر بندے کو پتہ ہے. تو کنسٹرکشن میں لیٹس سے کہ ہم نے پلاسٹرنگ ایکٹیویٹی کرنی ہے دیوار کو پلستر کرنا ہے ہم نے. اب پلاسٹرنگ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کرنے کے لیے جو بھی کمپیٹنٹ انجینئر سول انجینئر سائٹ انجینئر کنسٹرکشن مینیجر جو اس کا ہیڈ ہوگا انچارج ہوگا اس ایکٹیویٹی کا obvious سی بات ہے کہ وہ میتھڈ اسٹیٹمنٹ یا میتھڈولوجی بھی ڈیولپ کرے گا کہ ہم کس طرح سے پلسٹر کریں گے. مینولی کریں گے مشین سے کریں گے ہمارا واٹر مکس یعنی سیمنٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا رہے گی اس کی ریسیپی کیا ہوگی کتنے بندے کام کریں گے کیا اکوپمنٹ کیا مشینیں استعمال ہوں گی کس جگہ پہ کریں گے ہم کیا ہم زمین کے اوپر گراؤنڈ فلور پہ کریں گے کیا ہم پہلے فلور پہ کریں گے 50ویں پہ کریں گے کیا ہم ایج کے نزدیک کریں گے کیا ہم محفوظ جگہ پہ کہیں بلڈنگ کے اندر خانہ کریں گے. تو اب یقیناً آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی جا رہی ہوگی آہستہ آہستہ جیسے میں یہ چیز بیان کرتا جا رہا ہوں کہ ہر احوال کے حساب سے ہر جگہ کے حساب سے ٹول پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے حساب سے بندوں کی جو کمپیٹنسی ہے اس کے حساب سے اور مٹیریلز کے حساب سے ہم کیا دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہزارڈز کیا ہیں اس پلاسٹرنگ ایکٹیویٹی میں. جب ہم نے اس کو کما حق کو اسیس کر لیا کہ ہمارا ہزارڈ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور ہر دائرۂ کار جو ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کا تجزیہ کر لیا کہ ہزارڈز ہمارے پاس کس کس ٹائپ کے ہیں. اب تھوڑا سا میں ایک اور ہنٹ آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہزارڈ کی جب ہم لوگ ڈیفینیشن نیبرس وغیرہ کے کوالیفکیشنز میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم کو پھر ہزارڈز کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز بھی دی جاتی ہیں. بالعموم 5 ہی ہیں ٹھیک ہے. فزیکل ہزارڈز ہو گئے سائیکولوجیکل ہزارڈز ہو گئے بایولوجیکل ہو گئے ارگنامکس کے ہو گئے کیمیکل کے ہو گئے
سارے بول دیں گے میں نے یا ایک کو چھوڑ بھی دیا ہے. اینی ویز ہنٹ کے طور پہ میں نے آپ کو عرض کیا. تو آپ اب اگر پلاسٹنگ ایکٹیویٹی دیکھیں تو اس میں کس کس قسم کے ہیزرڈ ہیں. فزیکل کا آتا ہے اس میں, ایرگونامکس کا آتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, کیمیکل کا اس کے اندر آتا ہے, اور میرے خیال سے یہ مین ہیزرڈز ہوں گے آپ کے. اب جب ہیزرڈز آئیڈینٹیفائی ہو گئے تو ان ہیزرڈز کو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہیزرڈز واقعی سے کوئی ہمیں کوئی تکلیف دینے والے ہیں اور کس کو تکلیف دیں گے وہ. تو ہم نے وہ سارے کا سارا مدعا لکھنا ہے کہ وہ ورکرز کو, اور ورکرز میں آپ چاہیں تو اسپیسیفائی کر دیں کہ کتنا ایکسپوجر ہے کسی کا, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو جن لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق وابستگی بنتی ہے, جو لوگ اس ایکٹیویٹی سے متعلقہ ہیں اور جو اس ہیزرڈ کے ساتھ انٹیکٹ ہونے والے ہیں یا ان کانٹیکٹ ہونے والے ہیں, ان سب کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم یہ لکھ دیں کہ میسنز کو, جو ہمارے وہاں پہ مطلب کام کرنے والے میسنز ہیں وہ, بلکہ وہ جہاں جہاں بھی وہ مٹیریلز اور ان مٹیریلز کے اثرات اور ان مٹیریل کے معاملات جاتے ہیں, انکلوڈنگ اپ ٹو ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہونے تک. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کی رسک اسیسمنٹ ڈائنامک نہیں رہے گی. رسک اسیسمنٹ کا ڈائنامک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب آپ نے یہ چیک کر لیا اسٹیپ 2 میں کہ کون کون بندے ہیں جن کو تکلیف دے سکتی ہے, تو تیسرا اسٹیپ آپ کا آتا ہے کہ رسک ایویلیویشن. ہاں بھائی, بندے تو ہو رہے ہیں ایکسپوز, ہیزرڈ بھی ہے, لیکن کیا کسی بندے کو کوئی تکلیف ہونے والی ہے, کیا کچھ خطرات ہیں. رسک ہوتا کیا ہے؟ رسک بیسیکلی پروڈکٹ ہوتی ہے پرابیبلٹی اور کانسیکوینس کی, یعنی کتنا پرابیبل ہے کہ کوئی کام ہوگا, اور اگر کچھ ہوتا ہے واقعہ تو اس واقعہ کے نتیجے میں جو کنسیکوینسز یا نتائج ہیں وہ کتنے برے برآمد ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی آڈیو میں تو یہ کور کرنا پاسبل نہیں ہے کہ میں 8 10 12 منٹ میں یہ سب عرض کر دوں, کیونکہ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, پورا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے رسک مینجمنٹ پروگرام. تو ہر کمپنی بالعموم اپنے حساب سے انہوں نے اپنا رسک اسیسمنٹ میٹرکس بنائے ہوتے ہیں, کوالٹیٹیو میٹرکس جو ہوتے ہیں. کچھ کمپنیز 3x3 یوز کرتی ہیں, کچھ 5x5 کا یوز کرتی ہیں. اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا جو میٹرکس ہے اس سے آپ گائیڈ لیتے ہیں کہ جو بھی آپ رسک ہے اس کی ایویلیویشن یعنی کیلکولیشن کرتے ہیں, اور اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا لو رسک ہے, میڈیم رسک ہے یا ہائی رسک ہے. اب یہ جو میٹرکس ہے اس کو خدا رہا یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوانٹیٹیو رسک انالیسس ہے. یہ ہوتا کوالٹیٹیو ہی ہے, لیکن ایکسپورٹیو ایویڈنس کے طور پہ آپ اپنی دانست میں رسک کو نمبر دیتے ہیں, یا رسک کو ہائی, لو یا میڈیم قرار دیتے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال سے 1 یا 2 بار پہلے بھی مسکین جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کر چکا ہے کہ کوئی بھی رسک جو ہے اس کو ہائی, لو یا میڈیم کیسے قرار دیا جائے یا قرار دیا جانا چاہیے. اب دیکھیں, ہر بندہ, اگر میں آپ کو یہ آپ سے مثال پوچھوں کہ ایک گلاس ایک میز کے کنارے پر پڑا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا رسک ہے اس کنارے پہ رکھنے میں؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت نیگلیجیبل اماؤنٹ آف رسک ہے, لو رسک ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرے بندے سے آپ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گلاس گر سکتا ہے یہاں سے. اور اگر آپ تیسرے بندے سے پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے گلاس نہ صرف گرے گا بلکہ اس کی کرچیاں بھی ہوں گی. اور ہو سکتا ہے چوتھا بندہ کہے کہ گلاس گرے گا بھی, ٹوٹے گا بھی, کرچیاں بھی بکھریں گی, اور نزدیک موجود لوگوں کو وہ زخمی بھی کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ ہر بندے کا جو انداز فکر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر رسک اسیسمنٹ میں جو پرابیبلٹیز اور کنسیکوینس کو اسیس کر رہا ہے, دوسرا بندہ بھی اسی طریقے سے اس کو کنسیو کرے, یا اس کے دماغ یا ذہن میں بھی اسی انداز کی رسک کی جو ریٹنگ ہے یا ڈیسیجن میکنگ ہے وہ آ جائے. اب میں تھوڑا سا یہاں سے مطلب اپنی جو دوڑ ہے اس کو آگے کی طرف چلاتا ہوں. جب آپ نے رسک کی ریٹنگ کر لی اور کنسیکوینس کو آپ نے اسیس کر لیا, تو ساتھ میں آپ پر واجب ہے کہ آپ کنٹرول میئرز کو بھی ڈیوائز کریں, یا کنٹرول میئرز کے اوپر بھی بحث کریں, یا اپنی رسک اسیسمنٹ میں لکھیں کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ پلاسٹک سے کسی بندے کا کیمیکلز کے ساتھ ایکسپوجر ہوگا, اور اس سے پاسبل ہے کہ ان کو اسکن کی الرجی ہو جائے, ڈرمیٹائٹس ہو جائے ان کو, یا کچھ اسکن کی سینسٹائزیشن ہو جائے, ڈپینڈنگ آن کہ کون بندہ کس حد تک اس کا ایکسپوجر ہے اور کس حد تک اس کو تکالیف ہے اس سے. اور اکارڈنگ ٹو دوز جو آپ کے ڈیرائیوڈ رسک کا ریٹ ہے یا رسک کی جو لیول ہے, اس حساب سے آپ نے پھر کنٹرول میئرز اڈاپٹ کرنا ہوتے ہیں. اب کنٹرول میئرز بھی ڈیپینڈ کریں گے ایکسپوجر کے حساب سے, بندوں کی صحت کے حساب سے, پریویس تجربات کے حساب سے, سابقہ دور میں ہونے والے حادثات کے حساب سے. یہ ساری کی ساری چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے بھاگنا پڑے گا, بھاگ کے یہ باتیں کرنا ہوگی, وگرنہ میں اس کو
کور کرنے کی صلاحیت چھوٹے سے آڈیو نوٹ میں 8 10 12 منٹ میں نہیں رکھوں گا۔ اب جب آپ نے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ الارم کی ڈیمانسٹریشن کیا ہوتی ہے، دیکھیے الارم کی ڈیمانسٹریشن کا اطلاعات در حقیقت صرف اور صرف جو اچھے اور احسن طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کوانٹیٹیو رسک انالیسس میں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انالیسس اور اسیسمنٹ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ اسیسمنٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو یہ کوالیٹیٹیو ٹرم ہے، جس میں آپ کا جو ایڈجسٹمنٹ ہے، جس میں آپ کی جو ترجیحات ہیں، جس میں جو آپ کے نفع نقصان کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے آپ آگے پیچھے ان کو ہر وقت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کوانٹیٹیو رسک انالیسس کی بات کرتے ہیں تو انالیسس جو ہوتا ہے وہ ایک کنفیگرڈ اور پیٹ یا نزدیک ترین یا ایکوریٹ موسٹ آپ کی ٹرم ہوتی ہے، یا فائنڈنگ ہوتی ہے، یا ایڈاپشن ہوتی ہے، کہ جس میں بہت کم کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اور الارم کی ٹرم جو ہے یہ 90.8% یا 9% اگر میں کہوں تو صرف اور صرف کوانٹیٹیو رسک انالیسس کے اوپر ہی اس کا اطلاق صحیح اور حقیقی وجود میں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹوز آف UK جو ہیں ان کا جو آف شور پلیٹ فارم ڈیزائن کے جو کوڈ آف پریکٹس آپ اس کو پڑھیں، یا جو ان کا رسک مینجمنٹ پروگرام کے بارے میں کوڈ آف پریکٹس ہے اس کو آپ پڑھیں۔ یہ بہت وقت کے ساتھ سمجھ آنے والی چیزیں ہیں، یہ کسی ایک آڈیو نوٹ یا ایک لیکچر کے ساتھ سمجھ آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کو جب تک احسن طریقے سے پریکٹس نہ کیا جائے تب تک جتنا مرضی اس بات کے اوپر بحث کرتے رہیں، لیکن یہ آپ کو چیز مکمل طور پہ آپ اس پہ قدرت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب میں الارم ڈیمانسٹریشن کا آپ نے کہا تھا تو میں اس اسٹیپ 3 کے اندر ہی، کیونکہ الارم ڈیمانسٹریشن بھی آتی ہے رسک اسیسمنٹ کے ساتھ، اس کو جوڑ سکتے ہیں ہم۔ ویسے تو کوانٹیٹیو رسک انالیسس اور کوالیٹیٹیو رسک انالیسس اس کے اوپر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور اس پہ سیپریٹ ایک میں تو بلکہ ایڈمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک سیمینار کر لیا جائے، ورک شاپ کر لی جائے کہ کوانٹیٹیو رسک انالیسس ہوتا کیا ہے، اور اس کے اندر آپ ایل آر پر یہ ساری چیزوں کے اوپر بحث کما حقوق انشاءاللہ کی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو نمبرز کی فارم میں اس حد تک آپ کوانٹیفائی کرنا چاہیں کہ کتنے عرصے میں یا کتنی مدت میں کتنے ایسے بندے ہیں کہ جن کی فیٹیلٹی یا جن کو سیریس ایونٹس ایسے ہو سکتے ہیں، یا میں اگر آئل اینڈ گیس اینڈ انڈسٹریل آپریشنز کی زبان میں کہوں کہ جہاں جہاں ہمیں کوالیٹیٹیو انالیسس اس بات کا اشارہ دے دیں کہ مندرجہ ذیل ایسے عوامل یا عناصر ہیں کہ جن کے اوپر کوالٹیٹیو کنٹرولز مکمل طور پہ دسترس ان کے ذریعے سے آپ بچاؤ کی نہیں حاصل کر سکتے، اور آپ کے لیے یہ ضروری یا واجب ہے کہ ان کو مزید ان کے اوپر جانچ پڑتال کی جائے تاکہ ان کی تہ میں جا کے ان معاملات کو سمجھا جا سکے کہ کتنے حد تک ان کے اوپر مزید کنٹرول اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا کون سا کنٹرول ان کے لیے سوٹیبل ہے، یا ان کے اوپر کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہیں ان کا تجزیہ کیسے کیا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، تو وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہیں ان کا بھی بیچ میں وجدان ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ بہت ہی ہائیلی پریسائز قسم کے کمپیٹنٹ قسم کے اسپیشلسٹ جو ہیں اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس آف شور پلیٹ فارمز ڈیزائن کا جو میں نے کوڈ آف پریکٹس آپ کو ریفر کیا اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جس کو کہا جاتا ہے کیرٹ ڈائیگرام۔ اس کیرٹ ڈائیگرام کے اندر بہت آسانی سے اور بہت عام فہم زبان میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹوز نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کتنا رسک جو ہے اس کی کتنی ریٹنگ، یا کس ریٹنگ سے مطلب یہ ہے کہ براڈ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے اس کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک ہو تو اس کو آپ ہائی رسک کہیں گے، اور اس کے اوپر آپ کو لازماً کنٹرول میں یہ پٹ کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے۔ کس حد پہ جا کے آپ اس کو اس حد تک ریڈیوس کر لیتے ہیں کہ وہ جو رسک ہے اس کو آپ ایکسیپٹیبل رینج میں لے کے آ سکتے ہیں، یا اس سے نیچے اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی بینیفٹ بہتر ملنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو سچ میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈیزائنز کیے جاتے ہیں پلیٹ فارمز کے، یا انڈسٹریل ڈیزائنز کیے جاتے ہیں، یا آپریشن اینڈ پروسیس کے ڈیزائنز کیے جاتے ہیں، تو ایک حد یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر ایک آدھ بندہ فرض کریں کہ 50,000 سالوں میں یا 5,000 سالوں میں کسی ایک رسک کی وجہ سے مر بھی جائے تو اس کو ایکسیپٹیبل لمٹ میں یعنی الارم لمٹ میں سمجھا جاتا ہے، جو عمومی طور پہ کنسٹرکشن میں، آفس انوائرنمنٹ میں، چھوٹی موٹی فیسلٹیز مینجمنٹ میں، جہاں پہ ہم یہ بڑے 30 مار خان ہو کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے الارم یہ کر دیا کہ بندہ مرے گا کوئی نہیں، چھوٹی موٹی انجری پہ ہم اس کو الارم کہیں گے، اس کا
حقیقت کی اس دنیا سے یا کوانٹیٹیو رسک انالیسس کی دنیا سے بالکل بھی میں واضح الفاظ میں اور ببانگ الدہل کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوتا. پروسیس کی دنیا، انڈسٹریل دنیا یکا یک مختلف ہے، اور وہاں پہ جس چیز کو قریب از قیاس یا بعید از قیاس سمجھا جاتا ہے، وہ عمومی طور پہ جو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا عمومی طور پہ جس طرح سے رسک کی کیا سرائی کی جاتی ہے اس سے بہت مختلف ہوتی ہے. تو اس کیرٹ ڈائیگرام میں جو اس کا باٹم پارٹ ہے پھر آپ کو وہ گرین ملتا ہے، یعنی آپ رسک کو براڈلی ایکسیپٹیبل لمٹ پہ اگر لے کے آتے ہیں اور اس کے نیچے جو رسکس ہیں وہ سارے ریزیڈیول رسک سمجھے جاتے ہیں. تو میں پھر بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بہت مکمل طور پہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے، چیپٹر ہے، جو آپ نے فرمایا کہ میں ان سب کے اوپر ایک شفلنگ کر دوں. جو شفلنگ ہی کی ہے میں صحیح طریقے سے آپ کو واضح نہیں کر پایا ہوں. تو پھر رسک اسیسمنٹ کو ہم جو چوتھا سبجیکٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریکارڈ دا فائنڈنگس. اب تک کی جتنی میں نے چون چاں کی ہے اس سب کو ریکارڈ میں لے کے آنا، لکھی حالت میں لے کے آنا، اور ریکارڈ دا فائنڈنگز جو ہیں اس کو سب جو متعلقہ اشخاص اور احباب ہیں، شعبہ جات ہیں، ان سب کے ساتھ اس کو براہ راست یا بالواسطہ کمیونیکیٹ کرنا، اور ان ریکارڈ دا فائنڈنگز کو اپنے ضابطۂ تحریر میں لانے کے بعد جتنی ٹریننگز کی ضرورت ہے، جتنے امور کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب کی سب چیزیں ضابطۂ تحریر میں لا کے عملی طور پہ ان کو لوگوں تک پہنچانا، یہ سارے کا سارا ریکارڈ دا فائنڈنگز میں آئے گا. اور پھر فائنلی ریویو آف رسک اسیسمنٹ. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ریویو کے لیے بھی مختلف قسم کی صورتحال ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں. ریویو کے بھی کچھ اسلوب ہیں کہ آپ اس کے اوپر کیوں نظر ثانی کریں گے، اس کے اندر کیوں تبدیلیاں لے کے آئیں گے. تو بہت لمبی بات ہوگی میرے خیال سے. میں خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ شاید جس تناظر میں آپ نے پوچھا میں اس تناظر میں نہ بیان کر پایا ہوں، یا بہت سے ایسے کمپیٹنٹ پروفیشنلز، میں کوئی اپنے ارد گرد بیریئر لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ان کو میری اس بیان کردہ جو باتیں ہیں ان سے شاید اعتراض ہوگا کہ میں نے صحیح سے بیان نہیں کر پایا، یا میں مطلب کڑی سے کڑی جوڑ کے آگے نہیں چلا. لیکن بہت بڑے سبجیکٹ کو آپ نے چھوٹے سے نوٹ میں تھا، تو جیسے میری ایک سطحی عقل ہے میں اس حساب سے اس کو بیان کر پایا ہوں. تو قبول کیجئے گا، اگر پھر بھی کچھ سمجھنا ہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ.